الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 26واں پارہ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں
اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ پیچھے یہ تینوں بچے باتیں کر رہے ہیں، تو وہ آگے آ جائیں، بچے آگے آ جائیں، ماشاءاللہ اتنے اچھے بچے ہیں یہ۔ اور بچے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت غور سے جمعہ سن رہے ہیں، تو اس طرح تمام بچوں کو چاہیے کہ بہت ہی توجہ سے اور غور سے جمعہ سنا کریں، اس لیے کہ جمعے کے دوران اگر کوئی بات کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جمعے کے ثواب سے محروم فرما دیتے ہیں۔ تو جمعے کے میں بہت ضروری ہے کہ اس میں خاموشی سے جمعہ سنا جائے۔ آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے ایک سمندر ہے، اس کی تشریح اور اس کی توضیح آپ کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ جو آپ نے جوڑا ہے ایک تشبیہ کے ذریعے، ایک تمثیل کے ذریعے، وہ ایک خوبصورت تشبیہ اور تمثیل ہے، اور اس خوبصورت تشبیہ اور تمثیل کے اندر 3 توجیہات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، یا یوں کہیے کہ آئینے کی 3 خصوصیات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آئینے کی ان 3 خصوصیات کے تعلق سے ایک مومن کا مومن کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وہ تعلق بھی رکھ چکا ہوں۔ میں اگر ایک ہی لائن یا 2 لائنوں میں ان 3 خصوصیات کو آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ اس طرح ہوگا کہ ایک مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت کے اندر تمام عیوب، نقائص، کمزوریاں بھی دکھاتا ہے، اور محاسن، محامد اور خوبیاں اور اچھائیاں بھی دکھاتا ہے، الگ الگ وقت میں نہیں دکھاتا۔ آئینے کی دوسری خصوصیت یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ آئینہ آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ کو بتاتا ہے، آئینہ بتاتا ہے آپ کیسے ہیں، آئینہ گواہی دے گا۔ یعنی ایک مومن خود میاں مٹھو نہیں بنے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ دوسرے مومن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہر کوئی نہیں، دوسرا مومن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس میں اچھی خاصی تفصیل ہو چکی ہے۔ تیسری خصوصیت بھی بیان ہو چکی ہے کہ آئینہ اس وقت کام کرتا ہے جب صاف ہو، شفاف ہو، اس پہ ڈسٹ نہ ہو، اس پر مٹی نہ ہو، اس پر داغ دھبے نہ ہو، پھر آئینہ صحیح کام کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی بہت تفصیل سے میں بات سمجھا چکا ہوں کہ لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ ایک مومن کو اپنا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا چاہیے دوسرے مومن بھائی کے لیے، یعنی اس میں کچھ بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کپٹ نہ ہو، نفرت نہ ہو، ورنہ آئینہ صحیح عکاسی نہیں کرے گا۔ آئینے کی شفافیت، آئینے کی ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے۔ آج کے جمعے میں 3 مزید خصوصیات آئینے کی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ آئینے کی چوتھی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آئینہ منصف ہوتا ہے، انصاف پسند ہوتا ہے۔ آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں نا تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ آئینہ کبھی اس وجہ سے کہ آج تو میرا دشمن میرے سامنے آیا ہے اس کے عیوب کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے۔ آئینہ اتنا ہی دکھاتا ہے جتنی حقیقت ہوتی ہے، حقیقت سے بڑھ کے نہیں دکھاتا، حقیقت سے کم نہیں دکھاتا، 1 انچ نہ آگے نہ پیچھے، جتنے محاسن ہیں اتنے ہی بتائے گا، جتنے محامد ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں
اتنی ہی بتائے گا. خوشامدی نہیں بنتا کہ بڑھا چڑھا کر خوب تعریفیں بیان ہو رہی ہیں. نہیں, جتنی خوبی ہے اتنی بتاتا ہے. یعنی حقیقت پسند ہوتا ہے وہ, اور ایک حقیقی چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہے. آپ میں اگر ایک دھبا ہے تو دو نہیں دکھاتا, ایک ہی دکھاتا ہے. کتنا بڑا ہے, کیسا ہے, وہ آپ کو ویسا ہی دکھاتا ہے. تو ایک مومن کو لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے عیوب جتنے ہوں اتنے ہی تمہیں ہوں, بس اتنے ہی ذہن میں ہوں, اس سے بڑھ کر نہیں. اتنے ہی دکھانا جتنے اس میں ہیں, اور جتنی خوبیاں ہیں اتنی ہی خوبیاں دکھانا. ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی جس سے تمہیں کوئی مفاد ہو, تمہارا کوئی رشتہ دار ہو, تمہارا باس ہو, اور وہ تمہارے سامنے آ جائے, تمہارا دوست ہو, تو تم اس کے محاسن بڑھا چڑھا کر کے بیان کرو, خوب مکھن لگاؤ, جس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں خوب مکھن لگا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر سامنے آنے والا دشمن ہے, تمہارا مخالف ہے, تو اب اس کے نقائص, اس کے عیوب اور اس کی برائیاں خوب زیادہ سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے بیان کرو. کہا یہ آئینہ بنو. آئینہ منصف ہوتا ہے, جتنی حقیقت ہو اتنی ہی دکھاتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, صحیح بخاری کی حدیث, سامنے آنے والا کوئی بھی ہو, اپنا ہو یا غیر ہو, دوست ہو یا دشمن ہو, جتنی خوبیاں ہیں اور جتنی خامیاں ہیں اتنی ہی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈیوٹی پر مامور کیا. وہ یہ تھا, آپ نے فرمایا کہ رمضان کی زکوٰۃ جمع ہوئی ہے, بیت المال کے اندر اناج اور غلہ جمع ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہے, تو تمہیں میں نگران بنا رہا ہوں, رات کو تم نے چوکیداری کرنی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام تو تھا نہیں, کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا ہوا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چپکا رہوں, اور آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والی حدیثوں کو میں اپنے سینے میں محفوظ کرتا رہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, رات کو میں نگرانی کروں گا, اور مجھے اللہ کے پیغمبر نے نگران بنا دیا. کہتے ہیں رات ہوئی, جب اندھیرا ہو گیا, فَأَتَانِي آتٍ, ایک شخص آیا, فَأَتَانِي آتٍ, پھر دو بچے باتیں کر رہے ہیں پیچھے, بھائی آج باتیں نہیں کریں, جمعہ غور سے سنیں. فَأَتَانِي آتٍ, ایک آنے والا آیا رات کے وقت اندھیرے میں, اور آنے کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں فَجَعَلَ يَحْسُو مِنَ الطَّعَامِ, میں نے دیکھا کہ وہ چور تھا بہت بڑا, اور وہ ایک بہت بڑا تھیلا, بورا, کٹا اپنے ساتھ لے کر آیا. فَجَعَلَ يَحْسُو مِنَ الطَّعَامِ, اس میں خوب کھانا بھرنے لگا, یعنی اناج, دال, چاول جو بھی آیا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَأَخَذْتُهُ, میں نے اس کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد فَقُلْتُ, میں نے اس سے کہا لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا صبح. تم مسلمانوں کے بیت المال میں چوری کرتے ہو, تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے. کہتے میں نے اس کو باندھ دیا, تو اس نے مجھ سے کہا اے ابو ہریرہ انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ. اے ابو ہریرہ تمہیں پتہ بھی ہے کون خود سے چوری کرتا ہے, کوئی مجبوری اس کو چوری کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے. میں مجبور ہوں, بہت غریب ہوں, میرے بیوی بچے ہیں, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, کچھ کھانے کو نہیں ہے, وہ بھوکے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں. صحیح ہے میں نے غلط کام کیا, لیکن
میری ایک مجبوری تھی اور تم مجھے صبح اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کرو گے، بس مجھے اب چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں آؤں گا، بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فخلیت سبیلہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز میں حاضر ہوا، فاصبحت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات کا چور جو تھا، جو چوری کرنے آیا تھا، تم نے پکڑ لیا تھا، اس کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے جو مجھے واقعے کی خبر دی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے واقعہ بتا دیا، میں نے ابھی بتایا بھی نہیں، آپ کو پتہ چل گیا۔ عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے تو اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن شکا حاجتاً شدیدتاً وعیالاً، اس نے بہت زیادہ اپنی حاجت اور ضرورت پیش کی، اپنے بچوں کا ذکر کیا، فرحمتہ، تو مجھے اس پر رحم آ گیا، فخلیت سبیلہ، اور میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا کہ جا بھائی چلا جا، آئندہ نہیں آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ قد کذبک وسیعود، آپ نے فرمایا وہ جھوٹا آدمی ہے، وسیعود، وہ کل پھر آئے گا، تم سمجھتے ہو نہیں آئے گا، وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں فعرفت، دیکھیے اب یہاں فعلمت نہیں کہا کہ مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ وہ آئے گا، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے معرفت۔ معرفت یہ علم سے بڑھ کر ہے، اس کا درجہ۔ ایک ہوتا ہے میں نے اس کو جان لیا، ایک ہوتا ہے اس کو میں نے پہچان لیا۔ آج اردو زبان میں بھی قریب قریب ہیں الفاظ، لیکن جاننے سے بڑھ کر ہے پہچاننا، میں اس کو اچھے طریقے سے میں پہچانتا ہوں۔ تو معرفت کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہوتا بلکہ اندر سے بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فعرفت انہ سیعود، میں نے یہ بات صرف جانی نہیں، اس کو یقین کر لیا اور میں نے پہچان لیا اور سمجھ لیا اس بات کو کہ وہ سیعود پھر آئے گا۔ کیوں؟ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے وہ آئے گا۔ کتنا یقین تھا پیغمبر کی بات پر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر نے اس طرح کہہ دیا تو اب فرستہ، رات کو میں گھات لگا کر کے بیٹھ گیا، جس طرح ایک شکاری گھات میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرستہ، گزشتہ رات کو میں گھات میں نہیں لگا کر معمولی سی نگرانی کر رہا تھا، لیکن آج تو میں گھات لگا کے منتظر، اس کا انتظار کرنے کے لیے میں بیٹھ گیا۔ فجا، جب اندھیرا پھیل گیا، سناٹا ہو گیا، فجا، وہ چور پھر آ گیا، یحسو من الطعام، اور اس نے خوب جلدی جلدی اپنا بورا بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پھر پکڑ لیا اور اس کو میں نے باندھ دیا کہ جھوٹ بولتا ہے، شرم نہیں آتی، کل میں نے چھوڑ دیا اور تو نے وعدے کیے اور پھر آج آ گیا چوری کرنے۔ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کروں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اس نے پھر رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا ابو ہریرہ تمہیں کیا پتا، تم نے کل نہیں دیا نا، کل بھی بھوکے تھے، آج تو ان کی بھوک بڑھ گئی۔ اور ولی عیالاً ولی حاجتاً شدیدتاً وعلی عیالاً، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے بچے کتنے چھوٹے چھوٹے اور وہ رو رہے ہیں، وہ بلبلا رہے ہیں، اور تم نے مجھے پھر آج پکڑ لیا، مجبوراً مجھے آنا پڑ گیا ورنہ میں نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کا رونا دھونا دیکھ کر میں نے اس کو آج پھر چھوڑ دیا اور کہا خبردار اب نہیں آنا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ کہا اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب نہیں آؤں گا، بس ایک دفعہ چھوڑ دو۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز میں جب ابو ہریرہ حاضر ہوئے تو آپ نے مسکرا کے ابو ہریرہ سے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، او بھائی ابو ہریرہ کیا ہوا، کل کا جو تمہارا قیدی تھا وہ قید میں ہی ہے یا چھوڑ دیا؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے چھوڑ دیا، بس میرا دل بڑا نرم ہے۔ اور آپ نے صحیح فرمایا تھا، بڑا جھوٹا آدمی تھا وہ تو پھر آ گیا، کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی مجبوری تھی، بس میں جو اس پر ترس آیا اور میں نے اس پر فرحمتہ، رحم کھا کے اس کو چھوڑ دیا، لیکن وہ بڑے پکے وعدے کر کے گیا اب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ انہ قد کذبک، اس نے پھر جھوٹ بول دیا ہے تم سے، وسیعود، وہ آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تو کہا آج بس آ جائے، وہ آج نہیں ترس کھاؤں گا، چنانچہ فرستہ، اب میں گھات لگا کے جو بیٹھا تو وہ پھر آ گیا۔ بڑا بے حیا آدمی تھا، بڑا بے شرم، اس نے آ کر پھر جلدی جلدی بھرنا شروع کر دیا، تو کہتے ہیں فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑا اور کہا اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے وہی میرے دل کو نرم کرنے کے لیے بچوں کی باتیں کریں، اپنی بھوک اور پیاس کی بات کری کہ بچے بل بلا رہے ہیں، میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا، اب تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے انہ قد کذبک، تو بہت جھوٹا ہے۔ اب جب وہ سمجھا کہ اب تو ابو ہریرہ نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا دعنی اعلمک افلا اعلمک بکلمات ینفعک اللہ بہا، اے ابو ہریرہ آؤ میں تم کو چند کلمات ایسے نہ سکھا دوں کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تمہیں نفع دے گا۔ اچھا صحابہ علم کے شوقین ہوا کرتے تھے، ابو ہریرہ نے کہا چلو میں سیکھ لیتا ہوں کون سے کلمات سکھا رہا ہے یہ قیدی۔ قال قلت، میں نے کہا ما ہوا، کون سے کلمات؟ قال، اس نے کہا اذا آویت الی فراشک، اے ابو ہریرہ جب تم اپنے بستر پر آ جاؤ، یہ تم جاگ رہے ہو نا، نگرانی کر رہے ہو اور جاگ رہے ہو، اور تمہیں ڈر اور خوف ہے کہ نیند نہ آ جائے، تمہیں ڈر اور خوف ہے کہ چور نہ آ جائے۔ اذا آویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر آ جاؤ اور آنے کے بعد فقرأ آیت الکرسی، تو بستر پر آنے کے بعد آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ۔ یہ سیکھ لو کلمات۔ ابو ہریرہ کو سکھانے لگا وہ چور، ابو ہریرہ سیکھنے لگے، آیت الکرسی پوری سیکھ لی، اور سکھانے کے بعد وہ کہنے لگا اگر تم یہ رات کو بستر پر آنے کے بعد اگر تم سو بھی جاؤ گے نا، لن یزال اللہ، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا ایک محافظ تمہارے پاس بھیج دیا جاتا ہے جو صبح تک تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ولا یقربنک شیطان، اور تمہارے قریب کوئی شیطان بھی نہیں جا سکتا حین، جب تک کہ تم صبح نہ کر لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سنی، اور اس کے بعد اس نے کہا اب چھوڑ دو، تمہیں وظیفہ اتنا زبردست بتا دیا میں نے، اور تم عمل کر کے دیکھ لینا، تم اگلی رات کو پڑھ کے دیکھ لینا آیت الکرسی، کوئی بھی نہیں آ سکتا تمہارے پاس، کوئی چور آ ہی نہیں سکتا، کوئی چور چوری کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مسلسل ایک محافظ، ایک گارڈ اللہ بھیج دیتا ہے، ایک چوکیدار بھیج دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے اس کی بات ماننی پڑی، اور پھر میں نے فخلیت سبیلہ، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، او بھائی کیا ہوا، رات کا قیدی آیا تھا پکڑ لیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ کہا بس پوچھئے نہیں، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں
اور اس نے بڑی گارنٹی سے کہا ہے کہ ان کلمات کو اگر تم نے پڑھ لیا بستر پر آنے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک محافظ آ جائے گا اور پوری رات وہ محافظ تمہارے ساتھ رہے گا، اس کی موجودگی میں چور تو چور کوئی شیطان بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اور یہ بات سننے کے بعد اب اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قد صدقک وہو کذوب۔ یہاں بس اس پوائنٹ پر توجہ کرنی ہے۔ اب سے پہلے 2 مرتبہ آیا تو اللہ کے پیغمبر اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹا ہے، جھوٹا آئے گا وہ۔ لیکن جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے اس کے بارے میں سنا کہ کلمات سکھا کے گیا ہے اور یہ کہہ کے گیا ہے کہ کوئی شیطان بھی قریب نہیں پھٹک سکتا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ مل جائے گا صبح تک، تو یہ بات سن کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قد صدقک، اس نے بالکل سچ کہا ہے تم سے، وہو کذوب، وہ خود جھوٹا آدمی ہے لیکن اس جھوٹے نے اس مرتبہ سچ کہا ہے۔ توجہ ہے بھائی، ہے وہ جھوٹا آدمی۔ آئینے کے بارے میں نے بتایا تھا کہ آئینے کی چوتھی کوالٹی اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ حقیقت کو بتاتا ہے، منصف ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ بات کرتا ہے، جتنی حقیقت ہو اتنی ہی حقیقت دکھاتا ہے، جتنا عیب ہے اتنا ہی عیب دکھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا تو میرا دشمن ہے تو اب دشمن کے عیب کو بڑھا چڑھا کے بیان کروں، نہیں، جب اس کے عیب کو بتاتا ہے تو اتنا ہی بتاتا ہے جتنا عیب تھا، اور جب اس کی کوئی اچھی کوالٹی، اس کی کوئی اچھی بات سامنے آتی ہے تو اتنی ہی اچھی بات بتاتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے ابو ہریرہ تعلم من تخاطب منذ 3 لیال، تمہیں پتہ بھی ہے کہ 3 راتیں تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے تو معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا جو 3 راتوں سے تمہارے پاس آ رہا تھا، اور اس نے 2 راتیں تم سے جھوٹ بولا۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا جھوٹا ہے وہ، آئے گا۔ لیکن جب تیسری رات اس آنے والے نے، اگرچہ وہ آنے والا کون تھا؟ شیطان۔ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کہ چونکہ شیطان ہے تو اس کی ہر بات غلط ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مصداق تھے، صحیح مصداق۔ جب اب ہمارے سامنے تو شیطان آ جائے نا، لفظ شیطان ہی گالی ہے، اور بھائی چھوڑو اس کی خوبیاں، چھوڑو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، تمہارا دشمن، تمہارا غیر اگر شیطان بھی ہونا تو اس کی جو خوبی ہو وہ خوبی بیان کرنا، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اب فرمایا، آپ کو معلوم تھا کہ شیطان ہے، آپ چاہتے تو اب بھی بولتے شیطان ہے، جھوٹا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ ہے تو جھوٹا، ایک دفعہ بتایا، دوبارہ بتایا، لیکن تیسری دفعہ میں تم کو بتا رہا ہوں انہو قد صدقک، اس نے بات اس سے سچی کری ہے، وہو کذوب، ہے وہ جھوٹا، لیکن اب بات اس نے سچی کری۔ تو آئینے کی چوتھی خصوصیت ہمیں یہ معلوم چلی کہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ منصف ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں انصاف کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل و انصاف کے معاملے میں کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہیاں دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہیں اپنے خلاف خود گواہی دینی پڑے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے سامنے تمہارے والدین ہوں اور تم جو گواہی دے رہے ہو ان کے خلاف، تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ تو میرے والدین ہیں، میں ان کے خلاف تو بول ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ والدین ہیں۔ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اپنے خلاف ہی گواہی دینی پڑے، حقیقت بتانا، اپنے آپ کو دیکھ کر حقیقت چھپا لینا، یہ کام نہیں کرنا۔
اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ انصاف اپنے ہاتھ میں لے کر، اور انصاف کی بات کرو ولو علی انفسکم، اگرچہ انصاف کی بات کرنے میں اس کی زد میں خود آتے ہو، آ جاؤ، لیکن انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اوی الوالدین، اگرچہ انصاف کی بات کرو تو والدین زد میں آتے ہوں، ماں باپ زد میں آتے ہوں، کوئی بات نہیں، آنے دو۔ والاقربین، اگرچہ انصاف کی بات کرنے میں تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہارے بچے، تمہارا بچہ کوئی غلط کام کر لیا، اب چونکہ تمہارا بچہ، نہیں بھائی میرے بچے کا قصور نہیں ہو سکتا، حالانکہ پتہ چل گیا کہ قصور آپ کے بچے کا ہے، فرمایا جب اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو، اپنے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو، اپنے عزیز و اقربا کے خلاف جب گواہی دینی پڑے، حقیقت تمہیں پتہ چل گئی تو آئینہ بنو۔ آئینہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بچہ آئے گا تو وہ اس کی خوب تعریفیں کرے گا، اور دوسرے کا بچہ آئے گا تو وہ اس کی خوب برائیاں کرے گا۔ آئینہ بنو۔ آئینہ حقیقت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ایک اور آیت قرآن مجید کی، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں آمادہ نہ کرے، تمہیں برنگیختہ نہ کرے، تمہیں ابھارے نہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے لڑائی ہو گئی، خاندان کے اندر کسی گھرانے سے آپ کی لڑائی چل رہی ہے، تو اب چونکہ لڑائی ہو چکی ہے، جھگڑا ہو چکا ہے، اب وہ ہم سے دشمنی اور ہم ان سے دشمنی کر چکے ہیں، فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل و انصاف کو چھوڑ دو۔ بھائی وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم کیوں ساتھ دیں ان کا؟ ہم تو تمہارا ساتھ دیں گے بھائی، ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حالانکہ حقیقت میں پتہ چل گیا کہ قصور جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کا نہیں ہے، قصور تو سامنے والوں کا ہے، لیکن ہم کہہ نہیں بھائی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ عدل، یہ انصاف، اگرچہ تمہارا عدل اور انصاف، تم دشمنوں کے بارے میں عدل و انصاف کی اگر بات کرو گے، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین لے جائے گا تم کو تمہارا عدل۔ کل 4 خصوصیتیں ہو گئیں، 5ویں خصوصیت آئینے کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ ہمیشہ سامنے بات کرتا ہے۔ آپ کے بارے میں کب بات کرے گا؟ جب آپ اس کے سامنے آئیں گے، اور جیسے ہی آئینے سے آپ ہٹے، آئینے کی میموری بالکل 0، آئینے کی جو میموری ہے وہ 0، 0 ہو جاتی ہے اسی وقت۔ آئینے کے آگے سے ہٹے، جو وہ عیوب بتا رہا تھا، جو وہ نقائص بتا رہا تھا، جو وہ کمزوریاں بتا رہا تھا، اس وقت بتا رہا تھا جب آپ اس کے سامنے سے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ اکبر، بڑے خوبصورت لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی گئی۔ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، جب جس کی تم تعریفیں کر رہے ہو یا جس کی تم برائیاں کر رہے ہو نا، اس کے سامنے کرو۔ جس کی برائی کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو نہیں ہے، پھر یا تو وہ مومن نہیں ہے یا تم مومن نہیں ہو۔ اس لیے کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ جو ہوتا ہے اس وقت دکھاتا ہے جب کوئی اس کے سامنے آئے۔ وہ تو سامنے آیا نہیں اور آپ اس کی برائیاں دکھا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک سمندر ہے یہ حدیث، یعنی معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کر دینے والی حدیث ہے یہ۔ اگر صرف اسی پوائنٹ کو کوئی اٹھا لے تو معاشرے سے غیبت ختم ہو سکتی ہے، معاشرے سے غیبت ختم ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ جس کی برائی بھی کر رہے ہیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ جس کی برائی کر رہا ہوں وہ میرے سامنے ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ میرے سامنے نہیں ہے تو پھر میں آئینہ نہیں ہوں۔ آئینہ تو وہ ہوتا ہے کہ سامنے دکھاتا ہے، اور صرف آپ کو دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اس نے آپ کو 10 عیب بتائے، اور جیسی آئینے سے ہٹے دوسرا آیا
تو آئینہ اس کو بتائے گا بھائی وہ بھی جو گئے نا اس کے اندر یہ داغ، یہ دھبے، یہ ایسا تھا ویسا تھا. آئینہ کہتا نہیں بھائی اپنی بات کرو اپنی. آپ آئینے سے پوچھیں بھائی ابھی تو گیا تھا تمہارے سامنے، دیکھ کر بتاؤ نا کیسا تھا، کیا عیوب تھے. وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں، دیکھ لو اچھی طریقے سے. آئینے کی میموری صفر ہو جاتی ہے، وہ خالی ہو جاتا ہے ایک دم. اس لیے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو، آئینہ بنو. آئینہ پیٹھ پیچھے کچھ بھی نہیں دکھاتا. تم اس کو قرید لو، کسی بھی طریقے سے نکالو، اس کے اندر سے نہیں نکلے گا. وہ کہے گا توڑ دو مجھے، میری کرچی کرچی کر دو، لیکن ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں مجھے کیا ہوا تھا، کون آیا تھا، کیا عیب تھے. اللہ اکبر. غیبت سے آدمی بچ سکتا ہے اگر اس پوائنٹ پر اگر توجہ کرے اور غور کرے. اور غیبت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قرآن مجید کی ایک آیت میں بس پڑھوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیاں نہیں کیا کرو. سب سے زیادہ بدگمانیوں نے مروایا. اچھا بدگمانیاں کیا ہیں؟ یہ ہیں سیڑھی کے وہ اسٹیپس جو آپ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں غیبت تک. سب سے پہلے بدگمانی آتی ہے نا. اچھا وہ ایسے تھے، انہوں نے ایسا کیا میرے ساتھ، انہوں نے جو سلام نہیں کیا، اچھا ان کا دل مجھ سے خراب ہے شاید. بھائی ہو سکتا ہے دیکھا نہ ہو آپ کی طرف، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو، کوئی اور مجبوری ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ کھڑکی کھولتا ہے، ایک دروازہ بعد میں کھولتا ہے، ایک تھوڑا سا سوراخ مارتا ہے بدگمانی کا، ایک جھری، ایک سوراخ، ایک کھڑکی اس کے اندر سے گھستا ہے. پھر بدگمانیوں کو بڑھاتا ہے کثیرا من الظن. پھر بدگمانیاں بڑھتی رہتی ہیں. فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی بھی نہیں کیا کرو. آج ہمیشہ ٹو لینے کے چکر میں رہتا ہے ہر کوئی. ہاں کتنا کما رہے ہو، اور بھائی کہاں کام کر رہے ہو آج کل. سوالات پہ سوالات. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تجسس، بس جاسوسی. کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھ، اس کے بارے میں اس سے پوچھ. ان کی بس یہ عادت ہوتی ہے. بھائی کیوں؟ قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، مت گھسو یار، جاسوسی نہیں کرو. پھر آگے فرمایا کہ اگر تم جاسوسیاں کرتے رہو گے، بدگمانیاں کرتے رہو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ شیطان نے اس راستے پر تم کو چلا دیا، اس سیڑھی پر چڑھا کے وہاں پہنچا دے گا کہ تم غیبت کرنے لگ جاؤ گے. جب لوگوں کی معلومات لوگے تو اچھی بھی معلومات آئیں گی، بری بھی معلومات آئیں گی. کچھ بڑھا چڑھا کے لگائی بجھائی کے ساتھ آئیں گی، کچھ حقیقت آئے گی، کچھ حقیقت سے بڑھ کر کچھ آئے گا. فرمایا پھر تم غیبت کرنے لگو گے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت مت کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا لو. کون سا بھائی؟ میتن، جو مر گیا. کبھی کوئی کر سکتا ہے ایسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے لگے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کتنا ناپسند کرو گے اس بات کو. مرا ہوا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ تو اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفینس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا ہے؟ آپ مردے کو کاٹ لیں، وہ کیا کرے گا؟ تھپڑ مار دے گا آپ کو. آپ اس کے ناخن کھینچ لیں مردے کے، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ وہ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو بڑے لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھائی گئی کہ جس مسلمان کی تو غیبت کر رہا ہے وہ تیرے سامنے نہیں ہے، وہ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ تو دور ہے. اور تو جو چاہے اس کے بارے میں کہتا چلا جا رہا ہے. یہ ایسا ہی کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. کسی زندہ مسلمان بھائی کا ذرا گوشت کھانا تو دور کی بات، ذرا چک مار کے دکھاؤ، ایسا جھاپڑ مارے گا کھینچ کے. دماغ خراب ہے تم نے، چک مار لیا. کہے گا تم جانور ہو، انسان ہو، کتے ہو، کون ہو، یہاں ادھر تم نے چک مار لیا. کاٹنے دے گا کوئی؟ چاہے جائے کہ بوٹی کھا لے، کوئی کھا کے دکھائیں کسی کی بوٹی. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مرا ہوا ہے اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفینس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جو بھائی جس کی تم غیبت کر رہے ہو وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
غیبت کیا ہے یہ تو بتائیے. بلکہ آپ نے پوچھا اتدرون مل غیبہ, کیا تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے. قیل, کہا گیا, ان کان فی اخی ما اقول, اے اللہ کے پیغمبر ہم اگر کسی بھائی کی برائی بیان کریں اس کی غیر موجودگی میں, لیکن وہ برائی اس کے اندر ہے, فرمایا ان کان فیہ ما تقول, وہ برائی جو تو کسی بھائی کے سامنے بیان کر رہا ہے اور جس کی غیبت کر رہا ہے وہ سامنے نہیں ہے لیکن وہ برائی اس کے اندر ہے, فقد اغبتہ, اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ برائی جو اس میں نہیں ہے اور وہ تو آگے بیان کر رہا ہے, فقد بہتہ, یہ تو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے, یہ بہتان ہے, بہتان. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں غیبت سے بچائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں آئینے کا مصداق بنا لے. آئینے کی دو خصوصیتیں اس جمعے کے اندر بیان ہوئی ہیں, اللہ یہ دونوں خصوصیتیں ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم زندگی انصاف کے ساتھ بات کریں, انصاف کے ساتھ گزاریں, ہماری زبان سے انصاف پر مبنی بات نکلے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے, ہاں میرے اوپر آئے گی نہ برائی لیکن میں تو انصاف کی بات کروں گا, میں آئینہ ہوں. بھائی میرے یہ کہنے سے میری بیوی پر بات آئے گی لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں آئینہ ہوں, میں جتنی حقیقت ہے میں اتنی ہی بتاؤں گا, اگرچہ زد میں میری بیوی آئے, میرے بچے آئیں. فرمایا ان کنتم غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما, اللہ اکبر, اندازہ لگائیں. فرمایا انصاف کی بات کرنے میں اگر ایک طرف مالدار ہے ایک طرف فقیر ہے, اور انصاف کی بات کرنے میں ایک فقیر زد میں آ رہا ہے اور تمہارے دل میں فقیروں کے لیے بڑا رحم ہے کہ یار اس وقت جو ہے نا انصاف کی بات نہیں کرو, وہ بیچارہ فقیر ہے, اس کو 2 پیسے مل جائیں گے, یہ تو مالدار آدمی ہے, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, تو انصاف کی بات نہیں کرو تاکہ فقیر کو فائدہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے نہیں, فاللہ اولی بہما, اس کی فقیر کی فقیری کی طرف مت دیکھو, مالدار کے مالداری کی طرف مت دیکھو, فاللہ اولی بہما, اللہ کی طرف دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تمہارے انصاف کی بات کرنے میں کوئی فقیر زد میں آتا ہے, آنے دو, لیکن انصاف کی بات کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. تو چوتھی خصوصیت یہ معلوم چلی کہ آئینہ ہمیشہ منصف ہوتا ہے, انصاف سے بات کرتا ہے, حقیقت کو بتاتا ہے, حقیقت میں مبالغہ نہیں کرتا, کوئی مبالغہ آرائی نہیں کرتا. اور 5ویں خصوصیت ہمیں یہ معلوم چلی کہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ جب سامنے اس کے جائیں تو بتاتا ہے, اور غیبوبت میں غیر حاضری میں آئینے سے ہٹنے کے بعد وہ بالکل اس کی میموری صفر ہو جاتی ہے, زیرو ہو جاتی ہے, کچھ بھی نہیں بتاتا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ خصوصیت بھی اپنے اندر پیدا کریں, اور ہمارے سامنے کوئی ہو تو اس کی برائی بیان کر دیں, ان کے سامنے اس کی اچھائی اس کے سامنے بیان کر دیں, لیکن اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو آئینے کی طرح بالکل زیرو ہو جائیں, جانتا ہی نہیں بھائی میں اس کے بارے میں, مجھے نہیں پتا بھائی, مجھے نہیں معلوم بھائی, ایسے ہو جائیں آئینے کی طرح. آپ کی یادداشت ہی ختم ہو جائے, آپ کی میموری ختم ہو جائے, بھائی پتہ ہی نہیں مجھے اس کے بارے میں. ایسے اگر ہم ہو جائیں تو کیا ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ کیا معاشرے میں انقلاب برپا نہیں ہوگا؟ وہ رشتے ناتے جو آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, عائلی زندگی, خاندانی زندگی اختلاف اور جھگڑوں کی نحوست کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے. گھر گھر میں جھگڑے ہیں, بھائیوں کے بھائیوں سے, بھائیوں کے بہنوں سے, بہنوں کے بہنوں سے, آپس میں کزنز ہیں, آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں, خونی رشتے ہیں, لیکن آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ نفرت, کدورت, عداوت, یہ دشمنیاں, یہ عدل و انصاف سے کام نہ لینا, یہ چیزیں تباہ کر رہی ہیں, برباد کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. آج میری کوشش یہ تھی کہ میں آئینے کی 3 خصوصیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ کل آج کے دن تک 6 خصوصیتیں مکمل ہو جائیں. لیکن چونکہ یہ جو 6ٹھی خصوصیت جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں,
یہ بہت بڑی خصوصیت ہے آئینے کی، اور اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ اکبر، اس کو جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئینے کی یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ اور اگر وہ خصوصیت، چھٹی خصوصیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں کتنی محبت، رافت، اپنائیت اور ہمارے رشتے کتنے قریب قریب ہو کر کے جڑ جائیں اور ہمارا آپس میں ایک پیار والا رشتہ قائم ہو جائے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے مزید آپ کے سامنے آئینے کی خصوصیات بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔